وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو عقل و خرد کی اس قدر رفع و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکبرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم وجہ اللہ الکریم علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی علیہ السلام کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا، ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات ہی سے دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کا اس کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجلود تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ راس الجلود بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ علیہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجلود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہمارے کتاب یعنی تورات سے دینا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا حضرت علی کا علم ہے! اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب علم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ علیہ نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوال کرو گے اور تم کیا سوچ کے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اگر ان تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جس سے آپ نے علم سیکھا وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معلومات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔
تب حضرت علی نے بغیر کسی توقع یعنی فی البدیہہ فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کی شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ اور کہا کہ اٹھنا ناظرین۔ اب راس الجلود نے دوسرا سوال کیا، اے علی یہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلود بولا، اس سوال کا جواب اب ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب میں فرمایا کہ زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا ہو، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، اس الجلود اب تھوڑا گھبرا گیا تھوڑا تھا یہ دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب اس کی کتاب ہی سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی علیہ السلام سے تیسرا سوال پوچھا، علی یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کریم کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجلود نے بے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، علی علیہ السلام اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس نے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آپ حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راس الجلود اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کا یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب کیا گیا، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہیں پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کی جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے باری راس الجلود نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس سے پوچھا یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بغیر کسی تکفف کے بولے کہ
تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ جو یہودی نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اس طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ چیز ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجلود نے جواب سن کر حضرت علی علیہ السلام سے ایک اور سوال کیا، میں حیران ہوں یہ باز کیوں نہیں آیا؟ کیا زندہ رہنے کے لیے پہچان سانس لینا؟ کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی بولا اچھا یہ بتائیں دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین گرام، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی علیہ السلام سے پھر سوال کیا یہ بتائیں وہ کون سی چیز 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا، وہ کہاں ہیں اور کب آتی ہیں۔ اگلا سوال راس الجلود نے یہ کیا، اے علی یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ الکریم بل تکفف بولے کہ کشتی نوح یعنی فل بدی بولے ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجلود نے باب علم حضرت علی علیہ السلام سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک با تکفف یعنی فعل بدی بغیر سوچے سمجھے۔ اب تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے لیکن آپ کا ہر سوال کا جواب تو فعل بدی دے رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دے دیا 5۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یادوں یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب علم کی پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالوں کے جواب ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔